اگر آپ اصول ایک کھڑا کریں گے تو پھر سارے اس اصول کے تحت آئیں گے. اسی لیے میری جو پچھلے دنوں ایک ویڈیو ریکارڈ ہوئی ہے 3.5 گھنٹے کی، انجینئر محمد علی مرزا اسٹوڈنٹس کی عدالت میں، اس میں نے کئی ایک اور ٹروتھ ریویل کیے ہیں تاکہ آپ کو یہ علمی جو اختلافات ہیں ان کو سمجھنے کا ڈھنگ آ جائے. اس میں بنیادی اصول یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ایک اصول کھڑا کرنا ہوتا ہے اور اس کے اوپر شرعی حکم بیان کرنا ہوتا ہے، پھر جو جو اس میں فٹ بیٹھتا ہے نا اس کے اوپر ایک فتویٰ لگایا جاتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ ہم بات کرتے ہیں تو ہمیں کہا جائے کہ یہ آپ نے اپنی طرف سے بات کی ہے، اور کوئی اور کرے تو اسے کہا جائے کہ نہیں اس میں حرج کیا ہے، پھر ایک اصول کھڑا کیا جاتا ہے. آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کا جملہ بولنے میں کوئی شرعی فتویٰ لگتا ہے تو آپ وہ شرعی فتوے کو ڈیفائن کریں اور بتائیں کہ اس کے اوپر کیا شرعی فتویٰ لگتا ہے، تاکہ پھر ہم کہیں رکو ذرا صبر کرو. اب دیکھو کون کون آتا ہے اس گھیڑے میں، اس گھیڑے کیڑا کیڑا آمدہ ہے، اس دائرے کے اندر کون کون داخل ہوتا ہے. وہ اصول کھڑا کرنا ضروری ہوتا ہے، ادروائز پھر وہ آپ اپنی مرضی کی جب بات ہوگی تو یہ اصول کھڑا کریں گے، جب اپنے خلاف بات آئے گی تو فوراً اصول کو بدل لیں گے. جس طرح قرآن حکیم میں سورۃ المنافقون میں اللہ تعالیٰ نے عبداللہ ابن ابی کے الفاظ نقل کیے ہیں کہ اس نے کہا کہ جب ہم عزت والے مدینے میں داخل ہوں گے تو مدینے سے ذلیلوں کو نکال دیں گے. کسے کہا ذلیل؟ اللہ کے نبی علیہ السلام اور ان کے صحابہ کو. پھر اللہ نے اس پہ غصے کا اظہار فرمایا کہ بے شک عزت تو اللہ کے لیے ہے، اس کے رسول کے لیے ہے، اہل ایمان کے لیے ہے، لیکن منافقین نہیں جانتے. لیکن اللہ نے ان کے کلمات کفر کو نقل کیا کہ وہ کہتے تھے کہ جب ہم عزت والے مدینے میں داخل ہوں گے تو ان ذلیلوں کو نکالیں گے. اس کانٹیکسٹ میں پوری حدیث ہے بخاری کے اندر. یہ زید ابن ارقم نے سن لی تھی بات، نبی علیہ السلام کو بتائی. نبی علیہ السلام نے جب بلایا عبداللہ ابن ابی مکر گیا. وہ صحابی کافی رنجیدہ ہوئے، ظاہر ہے وہ جھوٹے پڑ گئے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں زید ابن ارقم کے حق میں آیات نازل کر دی کہ زید بن ارقم سچ بول رہے ہیں، عبداللہ ابن ابی نے یہ بکواس کی تھی. اب وہ بکواس قرآن میں نقل ہوئی ہے، لیکن کس کے ریفرنس سے؟ منافقین کے ریفرنس سے. اب اگر کوئی شخص جملہ بولے کہ منافقین کہتے تھے کہ جب ہم عزت والے مدینے میں داخل ہوں گے تو وہاں سے نبی علیہ السلام صحابہ کرام کو نعوذ باللہ کہتے تھے کہ ان ذلیلوں کو نکال دیں گے، اور اس پہ آپ یہ کہیں کہ آپ نے نبی علیہ السلام ان کے ساتھیوں کو ذلیل بول دیا، تو پھر کیا کہا جائے گا؟ او بھائی ہم نے نہیں بولا، ہم نے یہ بات کافروں کے ریفرنس سے کی ہے. اور ان کی ساری خباثتوں کو ایک جگہ جب جمع کیا جائے تو وہ تو بے شمار لسٹ ہے قرآن میں. مجنون کہتے تھے، پاگل کہتے تھے، دیوانہ کہتے تھے، پریشان خواب اسے آتے ہیں یہ کہتے تھے ایک اجمی غلام اس نے رکھا ہوا ہے جو اسے صبح و شام یہ پڑھاتا ہے. تو کیا کچھ نہیں وہ بولتے تھے. اب ان چیزوں کو جب ریپیٹ کیا جاتا ہے تو جنرل جو صحابہ کو دھمکی لگائے، وہ جو کہے میں اس وقت ہوتا تو میری تلوار سے معاویہ نہ بچتا، اور آج اگر وہ موجود نہیں ہے تو میری زبان سے نہیں بچ سکتا، جو سیدنا معاویہ کو اس طرح صریحاً دھمکی دے. جرت کی ہے کہ میں حضرت علی کے دور میں ہوتا تو حضرت معاویہ اور مغیرہ ابن شعبہ کے خلاف تلوار اٹھاتا. خدا کی قسم یہ بہت بڑی گستاخی ہے. اور اب بکواس کیا کر رہا ہے کہ میں حضرت علی کی فوج میں ہوتا تو حضرت معاویہ اور مغیرہ ابن شعبہ کے خلاف تلوار اٹھاتا. معاذ اللہ. میرے بھائی اگر ہم نے اس ملک میں صحابہ کرام کا دفاع نہیں کیا، یہ ٹچے اٹھتے رہیں گے اور بکواس کرتے رہیں گے، آہستہ آہستہ لوگوں کے دلوں سے اسلاف کی محبت اور عقیدت ختم. کہ واللہ اگر کبھی اس زمانے کے اندر ہم موجود ہوتے یا میں محمد اشرف قادری موجود ہوتا تو میں تلوار اٹھا کے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوتا، اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے حضرت امیر معاویہ کے لشکر کے ساتھ میں لڑتا بھی، کیونکہ یہ ہمارے عقیدے کا تقاضا. اور مزے کی بات کہ سیم الفاظ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے بھی ثابت ہیں کہ انہوں نے اپنے شاگردوں سے فرمایا جانتے ہو اہل شام ہم سے کیوں بغض رکھتے ہیں؟ اس لیے کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اگر ہم مولا علی کے زمانے میں ہوتے تو ان کے ساتھ مل کر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف قتال کرتے. جی